بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام اپنے جان سار ساتھیوں کی اور اپنے جوان بیٹوں کی اور دیگر رفقا کی لاشیں اٹھا کر تھک گئے تو آپ نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ میں تیری آزمائش پر راضی ہوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور لاشوں پر لاشیں گرانے لگے۔ حیدر کرار کا خون جوش میں آ گیا جب ان ظالموں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، تو ان بدبختوں نے یک بارگی امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ کسی نے تلوار کا کاری گھاؤ لگایا تو کسی نے تیر کھینچ کر مارا تو کسی نے نیزے سے وار کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تو کسی کی ہمت نہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتا، لیکن اتنے میں ایک بدبخت شخص امام حسین علیہ السلام کے مبارک سینے پر چڑھ گیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اس بدبخت اور ملعون شخص کی جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ان کے مبارک دھڑ سے الگ کیا، اور کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہو جانے کے کچھ سالوں بعد ہی جب مختار سقفی زیر اقتدار آیا تو اس نے ان تمام بدبختوں کو گرفتار کیا جنہوں نے کربلا کے میدان میں ظلم ڈھائے تھے۔ انہی میں یہ بدبخت شخص بھی مختار کے سامنے حاضر کیا گیا جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا تھا۔ مختار سقفی کے بارے میں بہت تاریخ دانوں نے مختلف اور متضاد رائے بیان کی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ مختار سقفی نے کربلا کے مجرمین کا بدلہ لینے کے ذریعے اقتدار حاصل کیا اور لوگوں کی ہمدردیاں اور ووٹ حاصل کیے، اور کربلا کے مجرمین کو قتل کروانے کے پیچھے اس کا مقصد صرف اور صرف اقتدار کو حاصل کرنا تھا۔ اور یہاں پر کچھ اہل اعتراض مختار سقفی کی ذات پر یہ بھی اعتراض لگاتے ہیں کہ وہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر یزیدیوں کے خلاف کیوں نہ لڑا، اور کربلا کا واقعہ روح پذیر ہو جانے کے بعد اس نے کربلا کے مجرمین کو قتل کرنے کی کیوں ٹھان لی، جبکہ وہ کربلا کے جنگ میں بھی شریک ہو سکتا تھا۔ اس کے بارے میں بہت سے تاریخ دانوں نے مختلف رائے بیان کی ہے، جیسا کہ امام طبری کے مطابق اور امام غزالی کے مطابق کربلا کا واقعہ رونما ہونے سے پہلے ابن زیاد کو جب کوفہ کا گورنر بنایا گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے تمام حامیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا، جن میں مختار بھی شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں مختار شامل نہ ہو سکا، بلکہ وہ ابن زیاد کی قید میں تھا، اور جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا تو پھر ابن زید کی قید سے آزاد ہوا، اور اس نے قسم کھائی کہ یہ 3 دن سے زیادہ کوفے میں قیام نہیں کرے گا، اور یہ کربلا کے شہداء کو شہید کرنے والے، ان پر زیادتیاں اور ظلم کرنے والے مجرمین کو سزائیں دے گا۔ چنانچہ اس نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی اور کوفہ پر تسلط قائم کر لیا، اور یوں اس نے کربلا کے مجرمین کو گرفتار کروایا اور چن چن کر انہیں سزائیں دی۔ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ امام باقر اور امام جعفر علیہ السلام نے مختار کو دعا دی اور فرمایا کہ مختار نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور اس نے ہمارے اہل بیت کے مجرمین کو قتل کر کے ہماری آنکھوں کو سکون دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مختار نے کربلا کے مجرمین کو قتل کر کے ان کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھجوائے، اور امام زین العابدین نے پھر مختار سقفی کے لیے دعا فرمائی۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب رخت سفر باندھا اور وہاں جا کر سکونت اختیار کی
تو کوفہ سے کوفیوں کے خطوط کا تانتا بندھ گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ کوفہ سے سب سے پہلے خطوط لے کر جو امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا وہ مختار ثقفی اور حضرت سلمان سرد خزائی تھے، جو کہ صحابی رسول تھے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعان میں سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شریک رہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا قاتل خولی بن یزید اصبہی ایادی درامی تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ حمیر سے تھا۔ یہ روز عاشور فرزندان امام علی اور اصحاب امام حسین کے قاتلین میں سے ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا، نیز حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانے والا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کر سکے، کیونکہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ اہل بیت کے تمام مرد افراد کے سروں کو تن سے جدا کیا جائے۔ چنانچہ سنان نے خولی بن یزید کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اتا کر لائے۔ یہ اس پر عمل پیرا ہونے لگا تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا سر الگ نہ کر سکا، تو سنان نے اس کو غصے میں سخت برا بھلا کہا اور جھڑکا، اور خود آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کا سر ان کے دھڑ سے الگ کیا۔ لیکن زیادہ تر روایات میں یزید بن خولی کا نام ہی لیا جاتا ہے کہ اسی بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کیا تھا۔ عمر بن سعد نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے پاس لے کر جائے۔ چنانچہ یہ امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر نکلا، لیکن یہ ابن زیاد کے پاس جانے کی بجائے اپنے گھر چلا گیا، کیونکہ رات ہو چکی تھی اور اگلے دن سفر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ گھر جا کر اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اپنے تنور میں مخفی کر دیا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سے ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ رات کو اس تنور میں سے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے نور کی شعاعیں پھوارے نکلنے لگے۔ یزید بن خولی کی بیوی نے جب دیکھا تو وہ سخت رنجیدہ خاطر ہوئی، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو عزت کے ساتھ غسل دیا، اس کو خوشبو لگائی، اور اپنے شوہر خولی بن یزید کو سخت برا بھلا اور سست کہا۔ ان بدبختوں اور قاتلین حسین علیہ السلام کا انجام بہت عبرت ناک ہوا۔ یہ دولت اور اقتدار کی ہوس کے پجاری صرف چند سال ہی اقتدار اور دولت کے فانی مزے لوٹ سکے، اور مختار ان پر قہر بن کر ٹوٹا۔ مختار نے کوفے پر قابض ہونے کے بعد قاتلان امام حسین کے تعاقب میں اپنے افراد روانہ کیے۔ جب اسے افراد کے گھر آنے کا علم ہوا تو اس نے اپنے آپ کو تنور میں چھپا لیا، لیکن اس کی زوجہ جو کہ اہل بیت کی محب تھی، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے اس رات اس معجزے کا ظہور بھی دیکھ لیا تھا، اور وہ اپنے شوہر سے متنفر ہو چکی تھی۔ اسی سے نفرت کی بنا پر اپنے شوہر خولی بن یزید کی مخفی گاہ کی طرف اشارہ کیا۔ انہیں اسے گرفتار کیا اور مختار کے پاس لے گئے۔ مختار نے اسے پوچھا، بتا تیرا جرم کیا ہے؟ جب اس نے اپنا جرم بتایا تو مختار کے پاؤں سے زمین کھسک گئی، اور اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گردن اقدس پر بوسہ لیا کرتے تھے، تو نے اس مبارک گردن پر خنجر چلائے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو واصل جہنم اس طرح سے کیا جائے کہ جیسے اس نے امام حسین علیہ السلام کی گردن اقدس کو ان کے تن سے جدا کیا تھا، اور حکم دیا کہ اس کو اس کے گھر کے قریب قتل کیا جائے اور اس کی نعش کو جلا دیا جائے۔